السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود دینے والا اور ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر کے لائق صرف اور صرف اسی وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ قصص کی آیت نمبر 14 سے انشاءاللہ تعالی کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روشنی میں، صحیح احادیث کی روشنی میں، صحابہ اکرام کے منہج کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اس سے ہمیں جو عبرتیں اور نصیحتیں حاصل ہوں، ان عبرتوں اور نصیحتوں پہ ہمیں حکمت دے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور عمل کے ساتھ ہی ہم اپنی زندگی کو بسر کریں، اور عمل کے ذریعے سے، عمل کے ساتھ ہم لوگوں تک اس کو پہنچانے والے بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے راج گھرانے میں پہنچ گئے، اور وہاں راج گھرانے میں آپ کی پرورش ہونے لگی، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس بھی پہنچا دیے گئے، اور والدہ محترمہ آپ کو دودھ پلاتی اور آپ کی تربیت بھی کرتی، کیونکہ والدہ کو یہ بات پتہ چل چکی تھی، الہام ہو چکا تھا کہ اللہ رب العزت انہیں واپس ان کی گود میں لے کر کے آئے گا، واپس ان کے پاس پہنچائے گا، اور دوسرا یہ کہ یہ انبیاؤں میں سے ہیں، یعنی نبی بنائے جائیں گے۔ تو یہ نبی بنائے جانے والے تھے، اور ویسے بھی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تو اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے موسیٰ کے اوپر محبت ڈال دی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھتا تھا وہ ان سے محبت کرنے لگتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اب ان کو تربیت کرنے لگی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے واقعات اور ان کے دعوتی پہلو کے تعلق سے انہیں علم دینے لگی۔ تو گویا کی ادھیاتم کی تعلیم، دینی تعلیم اور اللہ رب العزت کی معرفت کے تعلق سے انہیں یہاں پر ان کی تعلیم ہونے لگی، اور چونکہ یہ دنیا جانتی تھی کہ یہ راج گھرانے کے بچے ہیں، اور انہیں جو ہے پرورش میں لیا ہوا ہے مصر کی رانی نے، تو یہ مصر کے اندر، یعنی مصر کے راج گھرانے میں، مصر فرعون کے بادشاہی محل کے اندر یہ پروان چڑھنے لگے، اور وہاں پر ان کی تربیت ہو رہی تھی کہ دنیاوی اعتبار سے بادشاہت کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے، بادشاہت کے لیے کن چیزوں کی ضرورت یا رعایا کو کس طریقے سے چلایا جاتا ہے، کون لوگوں کی پہچان اور لوگوں کی ضرورت کا سمجھنا۔ تو بادشاہت بھی ایک طرف سیکھ رہے ہیں اور دین کی تعلیم بھی ایک طرف ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دونوں انتظام موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک ساتھ کیا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرعون کے گھر میں، جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے، اپنے محبوب، اپنے نبی کو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے دشمن کے گھر اور موسیٰ کے دشمن کے گھر پرورش دی، اور وہاں پر آپ کو پروان چڑھایا۔ جب آپ کی عمر تقریباً 30 سال ہو گئی اور آپ جوانی کی سرحد پر پہنچ گئے، جوان ہو چکے، یعنی آپ کے اندر قوت اور طاقت حاصل ہو گئی، اس وقت کے تعلق سے اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب وہ یعنی موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے سے مراد عقل و شعور کا کامل ہو گئی، عقل اور شعور کا کامل ہو جانا، یہ ہے جوانی۔ تو جب وہ جوانی کو پہنچا، یعنی جوانی کی جو عمر خاص کر ہوا کرتی ہے وہ 30 سے 40 سال ہوتی ہے، تو جب آپ جوانی کو پہنچا تو پورا طاقتور ہو گیا، تو ہم نے اسے قوت اور فیصلہ دیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح دیا کرتے ہیں۔ تو جب یہ جوانی کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے انہیں حکم و علم، حکم یعنی حکمت دی، اور علم دیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح محسنوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔
تو یہ دو نعمت کا اللہ نے ذکر کیا، حکم و علم، علم کو بعد میں لایا، حکم کو پہلے لایا، یعنی حکمت کو اللہ رب العزت نے پہلے لایا. تو گویا کہ حکمت زیادہ بڑی نعمت ہے. حکمت اگر یہاں پر کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بات ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی تفسیر ابن کثیر نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نقل کیا ہے کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں حکم سے، حکمت سے مراد نبوت ہے، یعنی نبوت کا علم ہے. لیکن اگر اس کو عام مومنوں کے لیے، ہمارے لیے اگر حکمت کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو حکمت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ حکمت جو سیکھا ہے، جو تجربہ کیا ہے، جو علم حاصل کیا ہے، اسے صحیح وقت پہ عمل کرنے کی صلاحیت یا اس پہ عمل کرنے کی قوت اللہ رب العزت کی طرف سے مل جائے. پھر سے سمجھے، حکمت وہ ہے کہ جو ہمارے پاس علم ہے، جو ہمارے پاس صلاحیت ہے، جو تجربہ ہے، اسے صحیح وقت پر اس پر عمل کریں، اس پر فیصلہ کریں. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ڈیسیژن پاور ہے، عمل کرنے کی جو صلاحیت ہے، فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے، یہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس علم ہے لیکن یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ وقت ہے اور اس وقت میں مجھے یہ ڈیسیژن لینا ہے. کبھی وہ معاشرے سے ڈر جاتا، علم ہے کہ اس وقت میں اللہ کا یہ قانون ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، صحابہ نے اس طریقے سے عمل کیا تھا، علم ہے، لیکن حکمت کا نہ ہونا کہ اس وقت میں اس عمل کو کر جانا، اس وقت میں اس رائٹ ڈیسیژن کو لے لینا، اس صحیح فیصلے کو لے لینا، یہ صلاحیت اکثر طور پر نہیں ہوا کرتی ہے. تو یہ ہے حکمت کہ جو علم ہے اس کو صحیح وقت پر اس کو انجام دینے کی توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے مل جائے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. پھر سے سمجھے کہ ہمارے پاس علم ہے، معلوم ہے کہ قرآن و حدیث اس وقت میں یہ عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن حکمت نہیں ہے، یعنی اس وقت میں اس کام کو کرنے کی قوت نہیں ہے یا توفیق نہیں ہے، تو گویا کہ حکمت نہیں ہے. حکمت یہ کہ جو علم ہے اس کا جب وقت آئے تو اس کام کو انجام دے دے. پھر معاشرہ کیا کہہ رہا ہے، رشتہ داریاں کیا کہہ رہی ہیں، دوست احباب کیا کہہ رہے ہیں، مخلوق کا ڈر نہیں، پھر صرف خالق کا ڈر. یہ ہے. اب اس کو آگے سمجھتے ہیں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو ہم محسنوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. یہ محسن کیا چیز ہے، اس سے بھی ہم اس چیز کو سمجھ پائیں گے حکمت کو. محسن یعنی کسی کے ساتھ اچھا عمل کرنا، نیکی کا عمل کرنا. نیکی کا عمل کب؟ جیسے کوئی آپ کے ساتھ نیکی کا عمل کر رہا ہے تو آپ بھی نیکی کا عمل کر رہے ہیں، یہ تو برابری ہوگی. یہ احسان نہیں ہے. احسان یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا عمل کر رہا ہے یا غلط عمل کر رہا ہے، کوئی آپ کی خیر خواہی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا عمل کر رہے ہیں. آپ کو ضرورت ہے کسی چیز کی، لیکن اپنی ضرورت کو روک کر کے کسی دوسرے کو وہ ضرورت کی چیز دے رہے ہیں، یہ اس کے اوپر احسان ہوتا ہے کہ ضرورت آپ کی بھی ہے لیکن آپ نے اپنی ضرورت کو روک کر کے اس کی ضرورت کو سمجھا. ایک مطلب یہ ہوا. دوسرا یہ کہ اس نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا لیکن اس کے بعد بھی آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں. یہ صلاحیت، یہ کوالٹی، یہ صفت کس کے اندر ہو سکتی ہے؟ یہ صفت صرف اس کے اندر ہو سکتی ہے جو مخلص ہو. تو محسنین کا تعلق اصل میں اخلاص سے، کہ آپ اس کے ساتھ اچھا عمل کر رہے ہیں یا برا عمل کر رہے ہیں. وہ آپ کے ساتھ اچھا عمل کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اسے آپ سے بدلہ نہیں چاہیے، اسے تو اللہ رب العزت سے بدلہ چاہیے. آپ کا سلوک اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے اس سے بھی اس کو لینا دینا نہیں. جیسے وہ کسی کی پرورش کر رہا ہے، اب وہ آگے چل کر کے اس کے ساتھ غداری کرے گا یا اچھا سلوک کرے گا، اس سے اس کو لینا دینا نہیں. وہ تو اس کے ساتھ احسان کر رہا ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ اس سے عمل کر رہا ہے، کیونکہ بدلہ وہ اللہ رب العزت سے لینے والا ہے. تو یہ جو کوالٹی جس کے اندر عمل کے اندر ہوا کرتی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ اس کو اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو حکم اور علم عطا کیا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ بڑی نعمت عطا کی جائے، یعنی حکمت اور علم عطا کیا جائے، تو ہمارے عمل کے اندر بھی ہمیں بھی محسنین بننا ہوگا، احسان کرنے والا عمل کرنا ہوگا
کہ ہماری ضرورت، ہمیں کوئی اچھا سلوک کرے یا برا سلوک کرے، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو راضی کرنے کے لیے یا اس سے بدلہ لینے کے لیے نہیں، اللہ رب العزت سے بدلہ لینے کے لیے. یعنی ہمارے عمل کے اندر احسان ہے. جو موسیٰ علیہ السلام، جو جبرائیل علیہ السلام، حدیث جبرائیل میں بھی یہ کہا گیا. جو تیسرا سوال جبرائیل علیہ السلام نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، احسان کیا ہے؟ تو نبی مکرم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو جب عبادت کرے تو اس حالت میں کر کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو یہ خیال کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے کہ ہم جو عمل کریں وہ اخلاص کے ساتھ کریں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں. تو یہ ہے محسنین. پھر سے آپ کو سمجھتے ہیں. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے، یعنی وہ اپنی پختگی کی عمر پہ، عقل اور شعور کی عمر پہ پہنچ گئے، اور پوری طاقت کے ساتھ جب وہ طاقتور ہو گئے، یعنی تقریباً 30 یا 40 سال کی عمر کے آس پاس، تو اللہ رب العزت نے حکم و علم، انہیں حکم کی صلاحیت یعنی نبوت، موسیٰ علیہ السلام کے لیے نبوت کا یہاں پہ کہا جا رہا ہے، اور علم عطا کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور اللہ فرماتا ہے اور ہم نیکی کرنے والوں کے ساتھ، محسنین احسان کرنے والوں کے ساتھ، نیکی کرنے والوں کے ساتھ اسی طرح اجر دیا کرتے ہیں. تو یہ اجر انہیں کیوں ملا؟ یعنی اجر کون سا؟ حکمت اور نبوت کا، یا حکم کا، حکمت اور علم کا جو نعمت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی یہ محسنین ہونے کی وجہ سے. تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں علم اور حکمت عطا فرمائے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محسنین بنیں، لوگوں کے ساتھ احسان سلوک کریں اللہ کی رضا کے لیے. یہ اس کا خلاصہ، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ احسان سلوک کریں. ہمیں ضرورت ہے لیکن ہم اپنی ضرورت کو روک کر کے کسی دوسرے کی ضرورت کو پوری کریں. وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے لیکن ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ سب عمل ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اخلاص کے ساتھ. تو یہ کوالٹی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے پہلے سے ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے سے ہی موسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت کی طرف سے تربیت کی جا رہی ہے. آیت نمبر 15. اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے. یعنی ایسے وقت میں، یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ایسا وقت جس وقت میں عام شہری لوگ نہیں ہوا کرتے، سول سپاٹ رہا کرتا ہے، ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام شہر کے اندر یعنی اپنے راج گھرانے سے ایک عام بستی کے اندر آپ داخل ہوئے. پھر اس نے شہر میں 2 آدمیوں کو باہم لڑتے ہوئے دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب 2 لوگ لڑ رہے ہیں تو ایک ظالم ہے دوسرا مظلوم ہے. ایک وہ شخص ہے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ایک شخص ظلم کر رہا ہے. تو یہ جو لڑنے والے ہوا کرتے ہیں، تو نیک سلیم فطرت لوگ جب بھی کوئی لڑتا ہے تو اس کو جا کر کے ہٹانے کی اور اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کسی کو آپس میں لڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے اور دیکھ کر کے تماشائی نہیں بنتے کہ ان کو دیکھ کر کے وہ جو ہے خوشی منا رہے ہیں یا مسرت ان کو ہو رہی ہے. انہیں مسرت نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر اس نے شہر میں 2 آدمیوں کو باہم لڑتے ہوئے دیکھا. یہ ایک اس کے اپنے گھرانوں میں سے تھا، یعنی ایک بنی اسرائیل میں سے تھا. بنی اسرائیل مسلموں میں سے تھا، یوں سمجھ لیں. تو بنی اسرائیل میں سے تھا، ان کے گھرانوں میں سے تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے گھرانے میں سے تھا. اور وہ دوسرا اس کے دشمن کے گھرانے میں سے تھا، یعنی قبطی میں سے تھا. قبطی میں سے تھا مراد فرعونی میں سے تھا. پھر جو اس کے اپنے گھرانے میں سے تھا اس نے موسیٰ سے اس شخص کے خلاف مدد مانگی. اب اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گہار لگائی کہ میری مدد کریں، میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور یہ شخص مجھے مار رہا ہے فلا فلا. اس طریقے سے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی. جس نے بنی اسرائیل میں سے یعنی مسلمانوں میں سے جو اس کے دشمنوں سے تھا. چنانچہ موسیٰ نے اسے مطلب دشمن کے خلاف مدد مانگی. چنانچہ موسیٰ نے اسے گھوسا مارا تو اس کا کام تمام ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کو ہٹایا. موسیٰ علیہ السلام ویسے طاقتور تھے تو ایک ہاتھ جو ہے اس قبطی کو لگ گیا، فرعونی کو، اور ایسا لگا ایسی جگہ میں لگ گیا کہ اس کی موت ہو گئی. موت تو اللہ رب العزت کی طرف سے تھی. بہرحال ان کا ایک گھوسا لگنا تھا اور اس کی موت کا ہونا تھا. اب موت ہو گئی، اس کے بعد کیا عمل ہونا چاہیے؟
غور کریں. پھر کہا قال ھذا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پھر کہا یہ قتل شیطان کا عمل ہے. یعنی اس عمل کے اوپر فوراً انہوں نے غور و فکر کی کہ یہ عمل کون سا ہو گیا. یہ عمل اللہ رب العزت کے فرمانبرداروں کا عمل ہے یا اللہ کے نافرمانوں کا عمل ہے؟ یہ شیطانی عمل، شیطان کون؟ جو اللہ کا نافرمان. تو عمل کے بعد وہ فوراً غور کر رہے ہیں یہ عمل کون سا ہو گیا. یہ میرے رب کی ناراضگی کا عمل ہو گیا یا خوشنودی کا عمل ہو گیا؟ تو یہ تو ناراضگی والا عمل ہو گیا، یہ تو شیطانی عمل تھا. تو عمل کو بھولے نہیں، فوراً اس نے گرفت کی اور کہہ رہے ہیں یہ تو شیطانی عمل تھا، بلا شبہ وہ گمراہ کرنے والا کھلا دشمن ہے، وہ تو دشمنی پہ ہے. اور یہ میں نے کیا کر لیا؟ موسیٰ نے کہا اے میرے رب. یہ کیوں کہا اے میرے رب کیوں کہا؟ یعنی اللہ رب العزت سے اب یہاں پر معافی مانگیں گے وہ. کیوں ایسا؟ آپ غور کریں کہ اگر ہم سے ایسا ہو جائے کہ ہم اپنی گاڑی لے کر کے جا رہے ہیں اور اچانک کوئی سامنے آ گیا اور ایک ٹھوکر لگ گئی، اس کو دھوکے سے مر گیا وہ، تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کوئی پولیس تو نہیں دیکھ رہی، گورنمنٹ کی کوئی نظر تو نہیں ہے ہم پر، یا کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو گورنمنٹ کو جا کر کے بتا دے بھاگو یہاں سے. کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ یا ہم دو آدمی لڑ رہے ہیں اور اس میں سے ایک کو ہم نے ہٹایا، ہاتھ لگ گیا، اس کو اٹیک آ گیا، مر گیا. اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ جیسی کوئی ہمارے ہاتھ سے اگر ایسا حادثہ ہو گیا، دھوکے سے بھی ہو گیا یا جان بوجھ کر کے ہو گیا، تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی کہ پولیس تو نہیں دیکھ رہی، گورنمنٹ تو نہیں دیکھ رہی، ورنہ مجھے سزا ملے گی. یہ فرق ہے ہم میں اور یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام میں، یا یہ فرق ہوتا ہے مومن میں اور غیر مومن میں. مومن اللہ رب العزت سے گناہ کے بعد اللہ سے ڈرتا ہے، اور غیر مومن گناہ کے بعد مخلوق سے ڈرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پولیس یاد نہیں آئی کہ فرعونی نے تو نہیں دیکھ لیا، کسی فرعونی نے اگر دیکھ لیا تو مجھے سزا ہو سکتی ہے. فرعونی ویسے ہی مجھ سے جو ہے وہ ٹینشن لے رہے ہیں، کیونکہ وہ فرعونی جب بنی اسرائیل پہ ظلم کرتے تھے تو یہ اٹیک کرتے تھے، بار بار روکنے کی کوشش کرتے تھے. تو جو ادھیکاری لوگ تھے وہ موسیٰ علیہ السلام سے ویسی ٹینشن لے رہے تھے. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کو ان کا ڈر نہیں آیا، حقیقی ڈر اللہ رب العزت کا وہ ڈر آیا. اللہ اکبر، کتنی غور کرنے والی بات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر دیا. ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار. رب، آپ دیکھیں گے کہ انبیاء جب بھی دعا کرتے ہیں تو رب کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا مل رہی ہے قال ربی انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا. فاغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما لے. فغفر لہو، تو اللہ رب العزت نے بھی اسے بخش دیا. کیا ہوا یہاں پر؟ سب سے پہلے جو عمل ہوا موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ گرفت کی کہ یہ عمل اللہ کی فرمانبرداری کا ہے یا نافرمانی کا ہے. فوراً انہیں پتا چلا کہ یہ نافرمانی کا عمل ہے، یہ شیطانی عمل ہے. تو انہوں نے اس عمل پہ اعتراف کیا، اس کو قبول کیا. ہم کیا کرتے ایسے وقت میں؟ ایسے وقت میں ہم اس عمل جو ہو چکا ہے اس کے لیے راہیں نکالتے کہ یہ گناہ میرے سے اس لیے ہوا، یہ دو لڑ رہے تھے، وہ ظلم کر رہا تھا اس لیے میں نے مارا، اور وہ ظلم کر رہا تھا اور میں نے مارا، اس کی موت آ گئی تھی اس لیے وہ مر گیا. یہ ایسے ہم راستے نکالتے، کیونکہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو ہم اسی طریقے کی چیزیں کرتے ہیں جو ابلیس نے کیا تھا کہ اگر تو اس کو پیدا نہ کرتا اور مجھے حکم نہ دیتا اور میں سجدہ نہیں کرتا اور میں ظالموں میں سے نہیں ہوتا. اور دوسری طرف تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. تو اپنے جرم کو کسی اور کے اوپر ڈالنا یہ شیطانی عمل ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سائڈ کے راستے نہیں نکالے کہ وہ ظلم کر رہا تھا اس لیے میں نے اس کو مار دیا اور اس کی تو موت تھی اس لیے وہ مر گیا. ایسا کچھ بھی کہہ سکتے تھے موسیٰ علیہ السلام، لیکن یہ کچھ بھی نہیں کہا. کیا کہا؟ ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار میں نے اپنی نفس پہ ظلم کر لیا، گناہ کر لیا میں نے. تو گناہ کا اعتراف کر لیا موسیٰ علیہ السلام نے. اس کے لیے کوئی دوسری کسی اور کے اوپر اپنے جرم کو نہیں ڈالا، اس قیمتی کے اوپر اپنے جرم کو نہیں ڈالا کہ وہ ظالم تھا، اپنا خود کا اعتراف کیا. تو موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، لہٰذا تو مجھے مغفرت فرما دے، میری معاف کر دے پروردگار مجھے. تو جب اچھا یہ کام آپ نے فوراً کیا، ایک چیز یہ بھی پتہ چلی
ہم گناہ کرنے کے بعد میں سوچتے ہیں اس کو، جب ہمارے ایمان کا لیول تھوڑا سا بڑھ جاتا پھر ہم کو یاد آتا اچھا وہ گناہ بھی کیے تھے. یہ ایمان والے کی صفت نہیں ہے. اس کے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایمان والے سے جب غلطی ہو جاتی ہے نفسانی خواہشات کے فلو میں آ کر کے یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ فوراً لوٹتا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے، فوراً استغفار پڑھتا ہے، فوراً اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا کرنا شروع کرتا ہے، ڈر جاتا ہے وہ اللہ رب العزت سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دعا کی تو اللہ رب العزت نے بھی انہیں معاف فرمایا. چنانچہ اللہ نے اسے بخش دیا، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. جب بندہ توبہ کر کے اور جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ جان لیتا ہے اور جان لینے کے بعد اس کا اعتراف کرتا ہے، اور اعتراف یعنی قبول کرتا ہے، اور قبول کرنے کے بعد اس کی توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اس تعلق سے ایک مسلم شریف کی حدیث دیکھتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کیا، گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارا رب فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا اے اللہ میرا گناہ بخش دے، تو پروردگار نے فرمایا، اب ایک شخص ہے اس نے گناہ کر لیا اور اللہ رب العزت کیا فرماتا، کیا کہہ رہا ہے وہ، اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے. تو تیرے پروردگار نے فرمایا، نبی فرماتے ہیں کہ تیرے پروردگار نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک مالک ہے، ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر مواخذہ کرتا ہے. اپنے فرشتوں سے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے اس بندے نے گناہ کیا، اسے پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے اور اس نے گناہ کیا ہے اور وہ پکڑ بھی کرتا ہے اور وہ معاف بھی کرتا ہے، یہ جانتا ہے اس بات کو. تو اس نے پھر گناہ کیا اور کہا، تو پھر اللہ چنانچہ میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک مالک ہے جو گناہ کو بخشتا ہے اور گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے. مطلب اس کا جو رب ہے وہ گناہ پہ پکڑ بھی کرتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے، اسے یہ بھی یقین ہے کہ وہ معاف کرتا ہے، اس لیے تو معافی مانگ رہا ہے. تو اس نے پھر گناہ کیا اور کہا، مطلب اس نے ایک بار تو ایسا کر لیا لیکن پھر سے اس سے گناہ ہو گیا، تو اس نے پھر گناہ کیا اور کہا اے میرے مالک میرے گناہ بخش دے. تو پروردگار نے فرمایا میرے بندے نے ایک گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر مواخذہ کرتا ہے. اس نے پھر گناہ کیا، اب تیسری بار ہو گیا، اس نے پھر گناہ کیا اور کہا اے پالنے والے میرے گناہ بخش دے. پروردگار نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے. اے میرے بندے اب تو جو چاہے عمل کر، میں نے تجھے بخش دیا. اللہ اکبر، میں نے تجھے بخش دیا. مسلم شریف حدیث نمبر 2758. اس میں سب سے اہم چیز کیا سمجھ میں آئی؟ ایمان، کہ وہ بندہ اپنے رب کی معرفت کرتا ہے، جانتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ میرے سے گناہ ہوا ہے، قبول کیا اس نے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس گناہ کی پکڑ ہے تو وہ ڈر گیا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرا رب ہے وہ مجھے معاف بھی کرتا ہے، تو اس نے امید کے ساتھ اس سے معافی بھی مانگی. تو ایمان بھی ہے، اللہ رب العزت سے حسن ظن بھی ہے، اچھا حسن بھی ہے، اچھا جو ہے امید بھی ہے، اور وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگ رہا ہے، ڈر رہا ہے آخرت کے یقین سے. تو اللہ رب العزت نے اس نے ایک بار معافی مانگا، 2 بار معافی مانگا، تیسری بار معافی مانگا، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہا کہ یہ بندہ مجھے جانتا ہے اور یہ اپنے رب کو بھی جانتا ہے، اس کے مواخذے کو بھی جانتا ہے، اس کی معافی کو بھی جانتا ہے، تو گویا کہ اب جو چاہے کر، میں نے اسے معاف کر دیا. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے سے ایک دھوکہ ہوا یا آپ کی تقدیر میں تھا، بہرحال جو بھی ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، معافی مانگی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو معاف فرما دیا. تو موسیٰ نے کہا، اب یہ معافی ملنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، چنانچہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، یہ معافی کر کے مجھ پر تو نے انعام کیا میرے پروردگار، لہٰذا میں مجرموں کی مدد ہرگز نہیں کروں گا. اب مجرموں کی مدد ہرگز نہیں کروں گا، تو گویا کہ معافی مل جانے کے بعد آپ نے اللہ سے عہد کیا کہ تو نے مجھ پر جو احسان کیا ہے تو میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اب میں فرعون اور فرعونیوں کے ساتھ نہیں رہوں گا، کیونکہ ان کا ظالمانہ رویہ
بنی اسرائیل کے خلاف تمام حدود کو تجاوز کر گیا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام معافی ملنے کے بعد نیکی کا عہد کرتے ہیں کہ یہ جو فرعونی ہے یہ بنی اسرائیل کے اوپر بہت ظلم کر رہے ہیں، اور ان کا جو ظلم ہے، ان کا جو رویہ ہے، وہ ساری سرحدوں کو پار کر چکا ہے. اب گویا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا. یعنی یہ برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اب مجھے بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں رہنا. تو فرعونیوں کے ساتھ نہیں رہوں گا، بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں، فرعونیوں کے ساتھ نہیں رہوں گا، کیونکہ فرعونی بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کر رہے تھے. آیت نمبر 18. پھر موسیٰ نے شہر میں ڈرتے ڈرتے انتظار میں صبح کی. اب جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام راج گھرانے سے باہر نکلے اور پھر اسی راستے میں محتاط ہو کر کے جا رہے ہیں، چوکنا ہو کر کے جا رہے ہیں کہ کل جو مرڈر ہوا ہے، وہ جو قبطی مارا گیا ہے، اس کے تعلق سے معاشرے میں کیا خبر چل رہی ہے، کس کو مجرم سمجھا جا رہا ہے، کیا خبر ہے. تو ایک محتاط ہوتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اب وہ اسی علاقے میں پہنچتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. تو اچانک وہ شخص جس نے کل اس سے مدد کی گہار کی تھی، مدد مانگی تھی، اسے مدد کے لیے پکارنے لگا. اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں تو کچھ ایسے معاملے نہیں دکھ رہے ہیں کل کے مرڈر کے تعلق سے، لیکن وہی شخص جو کل لڑتا ہوا آیا تھا، آج پھر وہ ایک شخص سے، ایک قبطی سے، ایک مصر کے آدمی سے یعنی فرعونی سے وہ لڑتا ہوا آ رہا ہے. وہ ہے کہ اس کا یہی عمل ہے. تو وہ لڑتا ہوا آ رہا ہے اور پھر گہار لگا رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو. یعنی پھر کسی قبطی سے وہ الجھ رہا ہے، پھر کسی قبطی سے وہ لڑ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ فطرت دیکھی کہ کل بھی اس نے یہی حرکت کی تھی، آج پھر یہی حرکت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں مظلوم ہوں، میں مظلوم ہوں، میری مدد کرو، اور پھر یہ کسی قبطی سے لڑ رہا ہے جبکہ کل ہی اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، آج تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا بلا شبہ تو صاف گمراہ شخص نظر آتا ہے، تو فساد کرنے والا نظر آتا ہے، گمراہ شخص نظر آتا ہے. اب اس نے دیکھا کہ موسیٰ آج میرا فیور نہیں کر رہے اور آج میری حقیقت یہ سمجھ گئے، تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کے باوجود بھی اس شخص کو احسان تو ماننا تھا نا کہ کل میری اتنی بڑی مدد کی ہے، میرے وجہ سے انہوں نے اس کو مارا، اس کی موت ہو گئی. لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو وہ اسرائیلی بول اٹھا. اے موسیٰ، اب وہ اسرائیلی جس کی کل مدد کیے تھے، وہ اسرائیلی، وہ مسلمان بول اٹھا، کیا تو مجھے بھی قتل کر دے گا؟ کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کا قتل کیا تھا؟ اب یہ راز فاش ہو گیا. ابھی تک راز تھا، کل جو مرڈر ہوا تھا وہ راز تھا. وہ کس سے تین لوگوں کے سامنے تھا. وہ ایک تو یہ بنی اسرائیل کا جو شخص تھا، اس کو پتا تھا جو لڑ رہا تھا، دوسرا وہ جو مر چکا تھا، اور تیسرا موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے. تو صرف موسیٰ علیہ السلام اب باقی ہے، وہ تو مر چکا، اور یہ شخص جانتا تھا. اب یہ بات کسی کو پتا نہیں تھی. تو اسے کیا چاہیے تھا کہ اتنا بڑا میرے ساتھ احسان و سلوک کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے اوپر جو ظلم کر رہا تھا اسے ہٹایا تھا، اس کو وہ مر بھی گیا ہے، تو اب میں موسیٰ کو بچاؤں، یہ ہونا چاہیے تھا نا اس کے اندر. لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ جب اس نے دیکھا کہ آج موسیٰ میری مدد نہیں کر رہا ہے، تو یہ فوراً اپنے اصول پہ آگے. اس سے پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کی کیا کیفیت تھی، ان کے اخلاق کی کیا کیفیت تھی، بنی اسرائیل کس حد تک گر چکے تھے. یہ ایک ایسی قوم تھی اصل میں کہ جن کے اوپر صدیوں سے ظلم ہو رہا تھا. تو جن کے اوپر ظلم ہوتا رہتا ہے نا، وہ بھی ایسے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ کہنے لگا کہ کیا اے موسیٰ تو مجھے قتل کر دے گا جیسے کل تو نے ایک کا قتل کیا تھا؟ تو آج جس سے جھگڑا ہو رہا تھا اس قبطی نے سن لیا اس بات کو کہ اچھا جو کل مرڈر ہوا تھا وہ موسیٰ نے مارا تھا. اب اسے یہ بات پتہ چل گئی، تو وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے، جھگڑے لڑائی چھوڑ کر کے، وہ فوراً دوڑتے ہوئے راج محل پہ پہنچ گیا جس سے آج جھگڑا ہو رہا تھا. وہ قبطی، وہ فرعونی، اور فرعونی کو جا کر کے اور وہاں کے دربار میں جا کر کے اس نے بتایا کہ اصل میں کل کے مرڈر کی خبر مجھے پہنچ گئی ہے، وہ مرڈر اور وہ قتل جو ہے وہ موسیٰ سے ہوا ہے. تو پھر اب آیت دیکھتے ہیں آگے. تو پھر چاہتا ہے کہ تو زمین میں بڑا متکبر بنے. مطلب یہی بنی اسرائیل کا جو شخص تھا یہ کہتا ہے کہ تو چاہتا ہے کہ میرا بھی مرڈر کرے اور تو جو ہے
ایک متکبر انسان بنے اور تو نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جائے. مطلب آج بھی تو میرا سپورٹ کر, یہ اصلاح ہے, اور اگر تو نے اس کی سپورٹ کیا تو یہ تکبر ہے ہوگا. مطلب ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں, آپ ہماری حمایت کرتے رہیے, یہ اس کی سوچ تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام کو جب آپ آج سمجھ میں آئی کہ نہیں یہ تو یہی شخص ہے جو یہی کسی نہ کسی سے لڑنا اور الجھنا کرتا رہتا ہے, تو آج آپ موسیٰ علیہ السلام اس کی سپورٹ نہیں کر رہے. تو وہ موسیٰ علیہ السلام جب سپورٹ نہیں کر رہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہی آ گیا اور ان کے راز کو فاش کر دیا. یہ اس کی بدتمیزی تھی. بہرحال جب راز فاش ہو گیا اور وہ قبطی دوڑتا ہوا راج محل پہنچ گیا اور راجا کو یا وہاں کے جو ذمہ داران تھے ان کو بتا دیا کہ کل کا خون, کل کا مرڈر یا کل کی جو موت ہوئی ہے وہ موسیٰ سے ہوئی ہے. اب یہ بات جیسی ان لوگوں کو پتا چلی تو وہ لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ اب ہمیں بہت اچھا موقع ملا ہے موسیٰ کو اپنے راستے سے ہٹانے کا. کنہوں نے؟ جو ذمہ داران تھے وہاں کے, جو لیڈر تھے وہاں کے مصر کے. تو آیت نمبر 20 دیکھتے ہیں. اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا, اے موسیٰ, بلا شبہ سرداران تیرے خلاف مشورہ کرتے ہیں, یعنی تیرے خلاف انہوں نے مشورہ کر لیا, طے ہو چکی ہے بات, ہے کہ تجھے قتل کر ڈالے, لہذا تو نکل جا, بے شک میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں. یہ مصر کا ہی شخص ہے, یہ جو ہے فرعونیوں میں کا ہے, قبطی ہے, لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ ہے کیونکہ جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہے, وہ سچ پر ہے, اور یہ ان سے ایک دھوکہ ہو گیا. اور دھوکے کی سزا الگ ہوتی ہے, مرڈر کی سزا الگ ہوتی ہے. جان بوجھ کر کے اگر کسی کو مارا جائے تو وہ الگ ہے, لیکن گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ ہو گیا تو اس کی سزا الگ ہونا چاہیے. اب یہ جو یہاں پہ ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا شخص وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب سپورٹ نہیں کیے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا, اس نے راز کو فاش کر دیا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ ہماری صف میں بھی ہمارے خلاف لوگ ہوتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں منافق ہوا کرتے تھے, آستین کا سانپ, کہ یہاں رہ رہے اور یہاں کے خلاف بات کر رہے ہیں. اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دشمنوں کی صف میں ہمارے لیے جو ہے صحیح سوچ رکھنے والے یا ہمارے لیے سافٹ کارنر رکھنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں. تو فرعونیوں کے ساتھ کا یہ شخص ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اسے حق کی جو ہے پرکھ تھی اور حق کو پسند کرتا تھا, گویا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو پسند کرتا تھا. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی جان بچانے کے لیے وہاں سے دوڑتا ہوا شہر کے بیچ کے علاقے سے پہنچتا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا. یعنی مصر کی پولیس نہیں پہنچی اور یہ شخص پہنچ گیا, اور آ کر کے فوراً موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے دی کہ دیکھو راج گھرانے میں یعنی جو سردار ہیں ان لوگوں نے یہ طے کر چکا ہے کہ اب وہ تمہیں قتل کر دیں گے. گویا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ, یہاں سے بھاگو, یہاں سے چلے جاؤ, اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یہ خیر خواہی کے ضمن میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ بات صحیح ہے, کہ اس نے یہ بات سن لیا اور اس نے جا کر کے بتایا اور یہ آ کر کے مجھے یہ کہہ رہے ہیں. آپ نے فوراً اسٹیپ لی. اب کیا ہوتی ہے وہ اسٹیپ, یہ دیکھیں حکمت کیا ہوتی ہے. آیت نمبر 21. تو موسیٰ اس شہر سے ڈرتے سمٹتے, یعنی پکڑنے کے ڈر سے انتظار میں نکلے, اور اس نے کہا, مطلب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے اب ڈرتے ہوئے اور بچتے ہوئے اس شہر سے نکلنا شروع کر دیے. اب وہاں سے وہ نکل رہے, اور نکلتے ٹائم کس چیز کو یاد کرتے ہیں؟ قال ربی نجنی من القوم الظالمین. اب یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کو ہی یاد کر رہے ہیں. اس کے پہلے ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا تھی آج کی ہی کلاس میں کہ میرے سے غلطی ہو گئی, اللہ تو مجھے معاف کر دے. اب یہ جب دوسرا حادثہ آپ کے سامنے پیش آیا, ایک حادثہ پیش آیا تو اللہ رب العزت سے مدد مانگ لی, اللہ رب العزت کے سامنے توبہ اور استغفار کر لیے. اب جب دیکھا کہ یہ دوسری مصیبت میرے اوپر آ رہی ہے, میرے اوپر قتل کی سازش کی جا رہی ہے, مجھے مار ڈالنے کی سازش کی جا رہی ہے, بغیر ظالم اور مظلوم کو سمجھے کون ظالم تھا کون مظلوم تھا, کیا صحیح تھا کیا غلط تھا, کیونکہ ایک قبطی کی موت ہوئی ہے اور بنی اسرائیل سے لڑنے کی وجہ سے موت ہوئی ہے. یعنی ایک اس دور کے حساب سے انہیں تو یہ بالکل تچھ لوگ سمجھتے تھے, نیچی جاتی کا لوگ سمجھتے تھے. تو اس سے ایک اونچی جاتی والے کی یعنی بنی اسرائیل یعنی فرعونی کی اگر
کا جھگڑا تھا اور اس وجہ سے یہ ہوئی ہے، تو گویا کہ اب یہ جینے کا حقدار نہیں ہے، اب قتل کیا جائے گا۔ تو اب اس مصیبت میں بھی انہیں اللہ سے تعلق آپ دیکھیں گے۔ آج کی کلاس میں 3 جگہ آپ دیکھیں گے کہ ہر وقت میں جب آپ موسیٰ علیہ السلام ایسے کسی دور میں رہتے تو آپ اللہ رب العزت کو کس طریقے سے یاد کرتے، یعنی تعلق باللہ کتنا مضبوط ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ربی نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ یہ ظلم کرنے والی قوم ہے، میں انہی کے گھر میں پلا ہوں، بڑا ہو گیا ہوں، اور اب مجھے انہی کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، تو میں اس قوم سے ہی نجات چاہتا ہوں، یعنی راج گھرانے سے نجات چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی کو راج گھرانہ مل جائے اور اتنی بڑی سیٹ کی رانی یہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یا ہمارا بیٹا ہی بن جائے، اتنی بڑی پوسٹ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گھٹن محسوس کر رہے ہیں۔ جیسے آگے آئے گا کہ مصر کی رانی بھی گھٹن محسوس کرتی ہیں اور وہ بھی یہی دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ، میں اس قوم سے نجات پانا چاہتی ہوں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت خدیجہ سے کہا تھا کہ میں اس ماحول میں گھٹن محسوس کر رہا ہوں اور غار حرا میں جا کر کے ابراہیم اور اسماعیل کے رب کو یاد کر کے سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک سلیم الفطرت کی یا ایک مومن کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ ظلم کے اندر وہ اپنے آپ کو جو ہے بے چین پاتا ہے، سکون اور اطمینان اس کو نہیں ملتا کہ انسانیت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور اب اس دیش سے نکل جانے کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کر لیا، اور نکلتے وقت اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے نکلتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کا ساتھ لیتے ہوئے نکلتے ہیں کہ اے میرے پروردگار ربی نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، تو مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما دے، اس قوم سے ہی مجھے نجات دیتے، میں نکل جانا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال آپ چلتے چلتے ایک بہت دور مدین کی طرف چلے گئے، جو اگر سفر اس وقت کا دیکھا جائے تو بعض روایت کے مطابق 8 دن کا سفر، اور وہ کیسے نکلے ہوں گے، کیسے دن گزاری ہوگی، کیسے رات، کیا کھانے کو ملا ہوگا، بہرحال اللہ رب العزت رازق ہے، اللہ رب العزت نے انہیں کہاں سے کیسے مہیا کرایا اور وہ پہنچتے پہنچتے مدین کی طرف پہنچ گئے۔ اور جب اس نے مدین کا رخ کیا تو کہا، آیت نمبر 22، اور جب اس نے مدین کا رخ کیا تو کہا، مدین، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھا دے گا، مجھے ہدایت دے گا، امید ہے کہ میرا رب مجھے راہ دے گا، صحیح راستہ بتائے گا، یعنی ہدایت دے گا۔ اور جب وہ مدین کے پاس، جب وہ مدین پہنچ گئے اور جب وہ مدین کے پانی یعنی کنویں کے پاس جب پہنچے تو اس نے لوگوں کا ایک گھراؤ دیکھا۔ مدین جب آپ پہنچے تو ایک کنویں کے پاس آپ کا پہنچنا ہوا، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ گھیرا بنا کر کے وہاں پر ہیں اور اپنے اپنے جانوروں کو وہ پانی پلا رہے ہیں، اپنے اپنے بھیڑ اور بکریوں کو وہ پانی پلا رہے ہیں اور اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ اور ان کے علاوہ 2 عورتیں یعنی 2 لڑکیوں کو بھی دیکھا جو اپنے جانور کو روکے ہوئے تھے، یعنی نوجوان جو لڑکے ہیں وہ اپنی بکریوں کو لے کر کے، اپنے ریوڑ کو لے کر کے، اپنے جانوروں کو لے کر کے کنویں کے ارد گرد ہیں، اور 2 لڑکیاں سمٹے ہوئے اپنے جانور کو لیے ہوئے، یعنی جیسے مظلوم ہوتا نا، اس طریقے سے دور کھڑی ہوئی ہیں۔ ان کی ہمت نہیں ہو رہی کہ ان جانوروں کو ہٹا کر کے یہ خود پانی پلا دیں، کیونکہ وہاں پہ نوجوان لوگ ہیں اور وہ ان کی بکری کو پانی نہیں پینے دیں گے، گویا کہ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اب یہ دوسرا ظلم کا حادثہ پھر سے ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ وہاں پر بھی ہوا تھا، قبطی بنی اسرائیل کا 2 لوگوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، تو اس ظلم کو موسیٰ علیہ السلام نے برداشت نہیں کیا اور اس ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پر بھی ان لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورتیں ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے کیونکہ یہ کمزور ہیں، تو ان کی بکریوں کو پانی نہیں پینے دیا جا رہا ہے، اور یہ دور کھڑی ہے اپنی بکریوں کو لے کر کے، اپنے جانوروں کو لے کر کے، اور یہ نوجوان لوگ پانی پی رہے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے جب پانی پیتے ہیں جانور تو پانی کو گندا بھی کرتے ہیں۔ اب جب یہ 1 ریوڑ 2 ریوڑ 3 ریوڑ نکل جائیں گے تو پانی اور گندا ہو جائے گا، پھر وہ آخر میں آئیں گی، رات بھی ہو جائے گی، اور رات میں بکریوں کو پانی لے کر کے پھر اپنے گھروں میں جانا، یہ کتنی مصیبت کی ان لڑکیوں کے لیے بات ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ظلم ہے۔ اب جب ظلم کو دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے، غور کریں آپ کیفیت کیا ہے، اپنے دیش سے بھاگ کر کے دوسرے دیش میں آئے، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی کھانے اور پانی کو پینے پوچھنے والا نہیں۔ اب ایسے حالت میں اگر کسی کا ظلم ہو رہا ہے کسی کے اوپر تو ہم لوگ ہوں گے تو کیا کریں گے؟ ارے جانے دو، یہ کیا ہے یہاں کا معاملہ، اپنے کو کیا لینا دینا۔ لیکن ایک مومن یہ ظلم کو نہ کرتا ہے اور نہ ظلم کو ہوتے ہوئے برداشت کرتا ہے، نہ یہ خود ظالم ہوتا ہے اور نہ ظلم کو برداشت کر سکتا ہے، یہ مومن کی صفت ہے۔
تو جیسے انہوں نے ظلم کو دیکھا فوراً ان لڑکیوں کے پاس پہنچے اور کیا کہتے ہیں، موسیٰ نے کہا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ یعنی ان سے بھی وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا واقعی یہ چیز صحیح ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ان دونوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتے، یعنی ہم پانی نہیں پلا سکتے حتیٰ کہ چرواہے اپنے جانوروں کو پلا لیں، واپس لے جائیں، مطلب وہ جب تک اپنے جانوروں کو پلا کر کے واپس نہیں ہو جائیں گے جب تک ہم پلانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جبکہ ہمارے باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ہمارا کوئی سپورٹ کرنے والا بھی نہیں، ہمارے ابو ہیں اور وہ بھی بوڑھے ہیں اور ہمارے اندر یہ طاقت بھی نہیں ہے اور ہم لڑکیاں ہیں، تو یہ جب تک نہیں چلے جائیں گے جب تک ہم پانی نہیں پلا سکتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کنفرم ہو گئے کہ ہاں ان لڑکیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اب ظلم کو برداشت، اب 8 دن سے کھائے تھے پیے تھے کہ نہیں تھے، کیا آپ کی کیفیت تھی، کیسی آپ کا جسمانی قوت تھی، طاقت تھی، لیکن ظلم کو برداشت نہیں کر رہے۔ ہم کیسے اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں کہ انسانیت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، دین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، شریعت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، نبی مکرم کی سیرت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے بعد بھی ہم مومن ہیں، اس کے بعد بھی ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلا رہے ہیں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کیا، چنانچہ اس نے ان دونوں کی خاطر پانی پلائی۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور ان کے جانوروں کو ہٹایا، ان لوگوں کو ہٹایا اور کہا کہ نہیں، اس کا نمبر ہے، یہ پہلے سے آ کر کے یہاں پہ کھڑی ہے، اس کا نمبر ہے، یہ اس کے جانور پہلے پانی پئیں گے۔ اور وہاں پہ پانی پلایا، کچھ ہاتھا پائی بھی ہوئی، کچھ لوگوں کو مار پیٹ بھی ہوئی، وہ الگ بھی ہوئے، پھر وہ پیچھے سائے کی طرف ہٹ گیا۔ اب جب ان نے پانی پلا دیے، بکریوں نے پانی پی لی، اب وہ لڑکیوں نے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے لی انہوں نے، اور موسیٰ علیہ السلام ہٹے وہاں سے اور دور ایک پیڑ کے نیچے سائے میں جا کر کے لیٹ گئے۔ یہ عمل کا بہت گہرا اثر ان خاتون کے اوپر پڑا، ان لڑکیوں کے اوپر پڑا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مسافر ہے، پریشان حال ہے، بھوکا پیاسا بھی ہوگا، سفر کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اس نے ہمارے ساتھ احسان سلوک کیا اور ہم سے کوئی بدلہ بھی نہیں لے رہا۔ بدلہ نہیں لے رہا ہے تو کم سے کم ہوتا تو یہ ہے نا کہ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کی مدد کر دیتا ہے، عورتوں کی مدد کر دیتا ہے، تو اس احسان کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتا ہے، نعوذ باللہ، کہ تھوڑی دیر بات ہی کر لیتے ہیں، تھوڑا حال چال پوچھ لیتے ہیں، کہاں سے ہو کیا ہو یہی کر لیتے ہیں، لیکن ان کو کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ انہوں نے اتنا بڑا احسان کیا ہمارے اوپر کہ ایک اجنبی شہر میں اجنبی لوگوں سے دشمنی مول لے لی اور ہمارے اوپر ظلم ہو رہا تھا، ہمیں انصاف دلایا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ہم پر امپریشن بتاتے، ہمارے اوپر رعب جھاڑتے یا اپنی شیخی بگاڑتے، کچھ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم ادھر چلے اور وہ جا کر کے ادھر منہ کر کے سو گئے، یہ کیسا آدمی ہے؟ اتنا بڑا عمل، اتنا بڑا جوخم اس نے کیوں کیا؟ اس چیز کا ان کے اوپر بہت گہرا اثر ہوا کہ یہ عام انسان کیسے ہو سکتا ہے۔ تو پھر کہا، اے میرے رب، اب موسیٰ علیہ السلام، ہم اگر ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم کسی شہر میں ہیں، بھوکے ہیں 8 دن سے، یا بھوکے نہیں بھی ہیں لیکن 8 دن کا سفر کر کے وہاں پہنچے ہیں، اور کسی کے ساتھ ہم نے احسان سلوک کر لیا تو ہمیں پوری امید ہو جائے گی کہ وہ میرے ساتھ احسان سلوک کرے، اب وہ مجھے کھانا کھلا دے، اپنے گھر لے کر کے چلے، میرا خیر خواہی بنے، میرے بارے میں پوچھے۔ ہم مخلوق کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں فوراً، لیکن ایک مومن نہیں ہوتا۔ انہوں نے احسان سلوک کیا اللہ کی رضا کے لیے، اور اب اس پیڑ کے نیچے آ کر کے مخلوق سے اپنی نظر کو ہٹا لی کہ میں نے اس سے احسان کیا، اس سے مجھے بدلہ کیوں چاہیے؟ اس سے نہیں چاہیے مجھے، میں نے تو اس سے احسان اس کے لیے کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے۔ اب پیڑ کے نیچے آ کر کے، سائے کے نیچے، اور الٹے طرف اپنے رخ کو کر کے، کوئی لینا دینا نہیں ان عورتوں سے، رخ کو کر کے، اور پھر دعا کرتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں، کیونکہ دینے والی ذات تو وہی ہے۔ یہ ہے ایمان۔ مومن کے اندر اور غیر مومن کے اندر یہ دوسرا فرق ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک ابھی وہاں پہ دیکھا جب قبطی کی موت ہو گئی تھی، اور یہ دوسری طرف کیا کہتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار۔ پھر یہاں پہ رب کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، بے شک تو میرے طرف جو بھی خیر نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں، ہر خیر تیرے طرف سے۔ اللہ اکبر۔ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، کپڑے کی، ہر چیز کی، اور جو بھی میرے اوپر اب تک احسان ہوئے
خیر فقیر، میں تو تیرے دربار کا محتاج ہوں، تیری ہی عطا ہے، تیرا ہی دیا ہوا ہے، کہیں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ جو کچھ بھی ملے اے پروردگار بے شک تیرے طرف جو بھی خیر نازل ہے، جو بھی خیر نازل ہے میں اس کے محتاج ہوں، مطلب تیرے طرف سے جو بھی خیر آئے گا میں تو محتاج ہوں، آقا میں تیرے سامنے محتاج ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایسے وقت میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر مخلوق سے امید نہیں، خالق سے ہی امید ہے، تو خالق نے انداز بھی اسی انداز سے کیا، وہ اپنی شان کے مطابق اللہ رب العزت نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی کہ ان کے والد اور ان خاتون کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے جگہ رکھی کہ یہ ایک نیک شخص ہے، تو وہ جا کر کے اپنے ابو سے کہتی ہیں۔ آیت نمبر 25، پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرمائی ہوئی اور لجائی ہوئی، اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 25 دیکھتے ہیں، پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ موسیٰ علیہ السلام، اب اس سینٹنس کو پڑھ کر کے کیا تصور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرمائی و حیا سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، شرم و حیا سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ ہمارے معاشرے میں، اصل میں نے اس کو اس لیے روکا کہ ہمارے معاشرے میں اصل میں یہ شرم اور حیا جو ہے اس کا بھی تصور بدل گیا ہے۔ فاحشانہ ادا کو ہمارے ہاں شرم و حیا کا نام دیا گیا ہے، اس کو نوٹ کریں آپ، فاحش ادا کو ہمارے یہاں شرم و حیا کا نام دیا گیا ہے۔ یہ جو شرماتے ہوئے اور لجاتے ہوئے وہاں پہ پہنچی ہیں، شرماتے ہوئے اور حیا کے ساتھ وہاں پہنچی ہیں، تو یہ ہمارے ہاں جو چیز تصور کے اندر آ گئی ہے کہ ایک خاتون شرمائے ہوئے اور لجائے ہوئے آ رہی ہے، یہ وہ نہیں ہے شرم اور حیا۔ آج میں آپ کو حدیث کے حوالے سے بتاؤں گا کہ شرم اور حیا کیا ہوتی ہے، اور یہ کتنا بڑا زیور ہے ایک مومن کا، اور خاص کر کے ایک خاتون کے لیے کتنا بڑا زیور ہے یہ حیا اور شرم۔ ہمارے ہاں تو یہ شرم اور حیا اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی لڑکی جو ہے فاحش انداز میں آ رہی ہے، کم کپڑے لے کر کے اور کچھ اپنے جسم کو جو ہے بلکھاتے ہوئے یا ادا بتاتے ہوئے یا لڑکوں کو اپنے طرف مائل کرتے ہوئے اگر وہ آ رہی ہے تو اس کو کہیں گے یہ شرماتے ہوئے اور لجاتے ہوئے آ رہی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ فاحش کے ساتھ جو عورت آ رہی ہے، اس قدر اسلامی تعلیمات کو بدل دیا گیا۔ تو شرم ہے کیا ہے، چند حدیث اس کے لیے دیکھیں اور اس سے ہم سمجھیں گے کہ یہ کتنا بڑا زیور ہے جس زیور سے آراستی تھی یہ خاتون اور جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، وہ اپنے بھائی کو شرم و حیا کے بارے میں واعظ و نصیحت کر رہا تھا کہ اتنی شرم نہ کیا کرو، مطلب وہ اپنے بھائی کو یہ نصیحت کر رہا تھا کہ اتنی زیادہ شرم حیا مت کیا کرو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ نبی مکرم وہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ شرم و حیا ایمان میں سے ہے۔ تو یہ ایمان کی ایک شاخ ہے حیا، جو آنکھوں کے اندر ہوتی ہے، جو جسم کے اندر ہوتی ہے۔ ایک خاتون اپنے جسم کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی ہر چیز کو چھپاتی ہے، یہ ہے وہ حیا کہ وہ چھپا لیتی ہے، مرد کے لیے، مرد کے سامنے سے چھپاتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 24، اور مسلم شریف میں بھی اس حدیث کو لایا، حدیث نمبر 36۔ بخاری شریف حدیث نمبر 24، مسلم شریف حدیث نمبر 36۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان ہے یہ حیا۔ ایک اور بہت سخت حدیث، سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلے انبیاء کی جو باتیں لوگوں کو ملی ان میں سے یہ بات بھی ہے کہ جب تم شرم نہ کرو تو پھر جو چاہے وہ کرو۔ اللہ،
یعنی انبیاؤں کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ملی ہے ہر کسی کو، یعنی ہر کسی انبیاء کی ایک یہ نصیحت کہ تم اگر شرم و حیا نہ کرو، مطلب تمہارے اندر سے اگر شرم نکل گئی، حیا نکل گئی، تو پھر تم جو چاہو وہ کرو، اب تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ آپ سوچ رہے بخاری شریف حدیث نمبر 6120 6120، اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 37 یعنی گناہ کرنے میں تمہیں اللہ کی حیا نہیں ہے، بندے کی حیا نہیں ہے، حیا نکل گئی تمہارے اندر سے، نہ تمہارے جسم، نہ تمہارے کپڑے سے حیا نظر آ رہی ہے، نہ تمہاری زبان سے حیا نظر آ رہی ہے نا، زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ اللہ رب العزت سے نہ شرم ہے تم کو، نہ بندوں سے شرم ہے، نہ تم جو کھا رہے ہو اس کے بارے میں تمہیں شرم ہے کہ تم حلال کھا رہے ہو یا حرام کھا رہے ہو، یعنی اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہو اور کوئی تمہیں حیا نہیں۔ اور خاتون کے لیے کہ اس کا جسم جو ہے وہ خود ایک عورت ہے، یعنی چھپانے والی چیز ہے، مرد سے چھپانے، اور اس کا حیا نہیں ہے، جسم بھی دکھ رہا ہے، اس کے چہرہ بھی دکھ رہا ہے، اس کی جو ہے آنکھیں بھی آنکھوں سے بھی جو ہے وہ اشارے ہو رہے ہیں، بہرحال تو یہ حیا کے اندر آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر کے وہاں پر پہنچی تھی۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو امام بخاری نے روایت کی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے جو گھر میں کونے میں پردے کے پیچھے بیٹھے رہتی ہیں۔ اللہ، نبی مکرم اس قدر حیا والے تھے، مطلب آپ کی زبان سے کوئی ایسی چیز نہیں نکلتی، یا آپ کے مطلب کسی بھی اعضاء سے کوئی ایسی چیز نہیں نکلتی تھی جو شرم کو تار کرے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6119، مسلم شریف حدیث نمبر 2320، یعنی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بہرحال اب یہ جو خاتون وہاں پر پہنچتی ہیں، تھوڑا سا اور لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، اس نے کہا بے شک میرے والد تجھے بلاتے ہیں تاکہ وہ تجھے اس کی مزدوری دے جو تو نے ہمارے خاطر پانی پلایا ہے۔ مطلب آ کر کے اور آنے کا ریزن صاف رکھتی ہے کہ میں آئی ہوں، میرے ابو نے آپ کو بلایا ہے، اور اس لیے بلایا ہے تاکہ آپ نے جو ہمارے ساتھ احسان سلوک کیا ہے اس کا آپ کو بدلہ دے دیں، اس کی آپ کو مزدوری دے دیں۔ کوئی اس میں ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں، صاف ستھری بات جو ایک مومن خاتون کی شان ہوا کرتی ہے۔ پھر جب موسیٰ اس کے پاس آیا اور اسے سارا قصہ بیان کیا، اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ واقعی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ مجھے بلایا جا رہا ہے کسی گھر میں، اب میں تو یہاں پہ نہ مجھے کھانے کا، نہ پانی کا، نہ رہنے کا کچھ بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، اس نئے دیش کے اندر ہوں میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اب اس کے ساتھ ہو لیے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے ان کے والد کے پاس، تو ان کے والد کو انہوں نے ایک نیک شخص پایا، گویا کہ پروہت تھے وہ اس علاقے کے، جو ہے یوں کہنا چاہیے کہ ایک دھارمک گرو تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دھارمک گرو ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے یہ شعیب علیہ السلام ہے، لیکن یہ صحیح حدیثوں سے، صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کون سے شخص ہیں۔ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ایک نیک شخص تھے اور وہاں کے پروہت میں سے، یعنی نیکوکاروں میں سے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک نیک شخص ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پورا حال چال جو ہے سنا دیا کہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں اور اس طریقے سے میرے ساتھ معاملہ ہوا، اور میں راج گھرانے سے نکل کر کے ان کے ظلم اور ستم سے نکل کر کے کہ ان کے ظالم جو وہ ظلم لوگوں کے اوپر کرتے ہیں، مجھے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی اور میں اس چیز کو چھوڑ کر کے یہاں آ گیا ہوں، اس دیش میں آ گیا ہوں۔ تو وہ جو بزرگ شخص تھے انہوں نے کہا تو مت ڈر، تو نے اس ظالم قوم سے نجات پالی، مطلب تم اب اس سرحد میں آ گئے ہو، یہ سرحد اب ان کی سرحد نہیں، یعنی مصر کے باہر تم آ گئے ہو، یہاں پر ان کی حکومت نہیں چلتی ہے، اب تم یہاں پہ سکون اور اطمینان سے رہو۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا میرے ابا جان اسے نوکر رکھ لیجئے۔ اب آپ یہاں پہ غور کریے، ایک بہت بڑا نیک خاتون کا کردار یہاں دیکھیں گے آپ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ کیا کہتی ہے، ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا اے میرے ابا جان اسے نوکر رکھ لیجئے، اس کو نوکری پہ رکھیے۔ کیوں نوکری پہ رکھیے؟ بلا شبہ بہترین شخص جسے آپ ملازمت پر رکھیں، یعنی نوکری پہ رکھیں، وہ ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امانت دار، مطلب نوکری پہ جس شخص کو رکھا جائے وہ بہترین شخص وہ ہو سکتا ہے، نوکری کے لائق وہی شخص ہوتا ہے
جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. ان کے والد کہتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا کہ یہ طاقتور ہے اور امانت دار ہے؟ تو یہ فوراً کہتی ہیں. تو اس نے کہا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ طاقتور اور امانت دار ہے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 532. تو اس نے جواب دیا کہ اس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ کنویں کا وہ پتھر جسے 10 آدمی مل کر کے اٹھاتے ہیں وہ اسے اکیلے ہی اس نے اٹھا لیا. اور امانت کا یہ عالم، مطلب طاقت کا یہ عالم تھا کہ وہ جب آدمیوں کو اس نے ہٹایا اور جو پتھر رکھا ہوا تھا کنویں کے اوپر اس کو 10 مرد مل کر کے اٹھاتے تھے، اس نے اکیلے اس کو اٹھا دیا. اور انبیاء کے اندر ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسی صلاحیت اور ایسی طاقت رکھتا ہے. تو 10 آدمیوں کی طاقت اس کے پاس ہے کہ اس نے اٹھا کر کے وہاں سے الگ کر دیا. اور دوسرا، اور اس کے اکیلے نے اسے اٹھا لیا. اور امانت کا یہ حال ہے کہ میں جب اس کے ساتھ واپس آئی تو اس نے آگے آگے چل رہے تھے. اس نے کہا کہ تو میرے پیچھے ہو جا، اور اگر میں راستہ بھول جاؤں تو کنکری مار کر مجھے مطلع کر دینا، خبردار کر دینا، مجھے معلوم ہو جائے گا کہ صحیح راستہ کیا ہے. اللہ اکبر. دوسرا، امانت دار کیسا ہے کہ جب میں اس کو لے کر کے آپ کے پاس آنے لگی تو ظاہر سی بات ہے کہ راستہ بتانے کے لیے خاتون جو تھی وہ آگے چل رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی غیرت کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رکو، تو میرے پیچھے چلو اور راستہ تم پیچھے سے بتاؤ گی. اور کیسے بتاؤ گی؟ منہ سے بتانے کی بھی ضرورت تھی. اللہ اکبر. کنکری لینا اور مارنا، مطلب راستے کی طرف پھینکنا، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہاں سے رائٹ ٹرن ہے یا لیفٹ ٹرن ہے. اگر تمہارا کنکری رائٹ طرف آ جائے گی تو میں رائٹ طرف ہو جاؤں گا، لیفٹ طرف آ جائے گی تو میں لیفٹ طرف ہو جاؤں گا. اس طریقے سے مجھے راستہ بتانا. اس سے انہیں کیا سمجھ میں آیا کہ یہ پیچھے چل کر کے میرے جسم کو نہارنا یا دیکھنا اس کو گوارا نہیں. یہ اتنا امانت دار ہے کہ یہ میں کسی کی امانت ہوں، کسی کی میں بیٹی ہوں، کسی کی میں بہن ہوں، میں کسی کی امانت ہوں، میں کسی خاندان کی امانت ہوں، میں کسی گھرانے کی امانت ہوں، میں کسی بیٹی اور کسی کے باپ کی امانت ہوں. میں تو میری امانت کا اس نے اتنا خیال رکھا کہ مجھے دیکھنا بھی اس نے گوارا نہیں کیا اور کہا کہ میں آگے چلوں گا. جو ایک مرد کا شاعر ہوتا ہے، ایک مرد کی شان ہوتی ہے کہ وہ حفاظت کرتا ہوا آگے چلتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کو اتنی غیرت ہے اس بات کی کہ میں امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں. یہ خاتون آپ غور کریں کہ ایک نوکر رکھنے کے لیے جو امانت دار ہے اسے منتخب کر رہی ہیں. اور ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اپنا لائف پارٹنر اس کو بناتی ہیں جو امانت میں خیانت کرتا ہے. کتنا بڑا ڈفرنس، کتنا بڑا فرق ہے. جو ان کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، جو ان کی عظمت پر ہاتھ ڈالتا ہے، جو ان کو دیکھتا ہے چھپ چھپ کر کے اور لیٹر پہنچاتا ہے یا میسج کرتا ہے یا فون کرتا ہے، جو اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، کیونکہ یہ امانت ہے نا، اپنے باپ کی امانت ہے، اپنے بھائی کی امانت ہے، اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنے شہر، اپنے جو ہے جماعت کی امانت ہے یہ. اور اس کی امانت میں جو ڈاکہ ڈال رہا ہے اسے یہ لائف پارٹنر بناتی ہے. تو ایسے امانت دار، ایسے لوگ جس کو امانت کا خیال نہیں، ان کے پھر لائف پارٹنر ایسے ہی بنتے ہیں کہ جو امانت میں خیانت کرنے والے پہلے سے ہوتے ہیں. اس قدر گراوٹ آ چکی ہے ہماری سوچ کے اندر، ہمارے علم کے اندر، کہ یہ وہ خاتون ہے. اور ایسی ہی خاتون انبیاء کی اور مومنوں کی کے گھر کی شان بنتی ہے. ایسی ہی خاتون بنتی ہے جسے عظمت کا، جسے جو ہے اپنی عظمت کا اس قدر خیال ہو کہ نوکر رکھنے کے لیے بھی وہ دیکھ رہی کہ یہ امانت دار ہے نہیں، تو لائف پارٹنر بنانے کے لیے کیا وہ نہیں دیکھتی ہیں کہ امانت دار ہے نہیں؟ جو میری عزت کے اوپر نظر ڈال رہا ہے، جو اس امانت کو امانت نہیں سمجھ رہا ہے، کیا وہ اس لائق ہے کہ میرا شوہر بنے؟ وہ اس لائق نہیں ہو سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بہرحال تو میری عزت و عظمت پر نظر نہیں رکھی، یہ آپ نے اپنے والد کو بتایا کہ یہ ہے اس کی شان. اس تعلق سے یہ ان کے اندر جو پارکھی نظر تھی، سفارت جس کو کہتے ہیں، اس کے تعلق سے بھی میں آگے آپ کو ایک اور حدیث چلیے ابھی بتا دیتا ہوں. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ 3 شخص بڑے صاحب فراست گزرے ہیں.
صاحب فراست یعنی پار کی نظر، دور کی نظر، انسان کو پرکھنے کی کسوٹی جن کے پاس ہو، انسان کو پرکھنے کی نظر جن کے پاس ہو. تو ایسے 3 لوگ گزرے. ایک حضرت ابوبکر صدیق جنہوں نے عمر فاروق کو پہچان لیا تھا اور اپنے دور خلافت میں یہ طے کر دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ اگر کسی کو بننا چاہیے تو وہ عمر ہے. تو ابوبکر صدیق وہ نظر رکھتے تھے کہ میرے بعد کون اس منصب کا عہدیدار ہے. دوسرا وہ عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے پہچان گئے تھے کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور اپنی بیوی سے انہوں نے جا کر کے کہا تھا، سورہ یوسف آیت نمبر 21 کے اندر ہے کہ اس کی عزت و اکرام سے رکھو. اور تیسرا یہ لڑکی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان جو نوکری کے لیے ہو وہ یہ بہتر ہوگا. تو بہرحال یہ وہ خاتون ہے. اچھا، اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ اگر ہمیں کسی کو ملازم رکھنا ہو، نوکر رکھنا ہو، تو اس نوکر کے اندر کیا صفت ہونا چاہیے؟ اس نوکر کے اندر 2 صفت ہونا چاہیے. ایک تو وہ طاقتور ہو، اور دوسرا وہ امانت دار ہو. ایک مومن جب اپنے نوکر کو رکھتا ہے تو یہ سوچ کے رکھتا ہے، یہ 2 کوالٹی دیکھتا ہے. تو جب وہ لائف پارٹنر بنائے گا تو کیا یہ کوالٹی نہیں دیکھے گا؟ تو آج عہد کر لیں کہ جو بھی آپ کے اوپر، کیونکہ چھوٹی بہنیں بھی ہیں میری اس کلاس کے اندر، جو بھی آپ کے اوپر آپ کی امانت آپ کے اوپر نظر ڈال رہا ہے، یعنی آپ کسی کی امانت ہے، کسی خاندان کی امانت ہے، کسی گھر کی امانت ہے، اور کسی باپ کی امانت ہے، کسی بھائی کی امانت ہے، کسی ماں کی امانت ہے، اور اس امانت کے اوپر وہ غلط نظر رکھتا ہے، اس امانت کو وہ دیکھتا ہے، اس امانت کو وہ میسج کرتا ہے، اس امانت سے وہ بات کرنا چاہتا ہے، اس امانت کے اوپر ڈاکہ وہ ڈال رہا ہے، امانت کے اوپر خیانت کر رہا ہے، تو یہ شخص نوکر رکھنے کے بھی لائق نہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لائف پارٹنر بننے کے لائق ہو جائے؟ یہ نکاح کے لائق نہیں ہے. یہ شخص، یہ مومن کی صفت ہو ہی نہیں سکتی. اگر یہ معیار آپ کا ہوگا تو آپ کو بھی موسیٰ علیہ السلام، تو خیر وہ تو انبیاء تھے، وہ تو بہت اونچی شخصیت ہے، لیکن مومن ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالی. جب ہمارا یہ معیار ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ویسا ہی، جیسی روح ویسے فرشتے. چلیں آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 27، بس یہ 2 آیت لیتے ہیں. اس نے موسیٰ سے کہا میں چاہتا ہوں. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں، جیسے ان کے والد کو یہ 2 صفت کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے بھی فوراً ڈیسیزن لیا، اور اب ڈیسیزن لے رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں ٹھیک ہے تم کو میں نوکر بنا لیتا ہوں، تم میرے گھر میں نوکری کرو، رہو میرے گھر میں. یہاں پر بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے ان والدین کے لیے جو اپنے گھر میں غیر محرم کا آنا جانا برداشت کرتے ہیں، یا غیر محرم کو آنے جانے دیتے ہیں، یا رہنے کی اجازت دیتے ہیں. ان کے لیے بہت بڑی عبرت ہے اس آیت کے اندر. ان کے والد نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تو امانت دار ہے، تو میرے ہاں نوکری کر لو، یہاں رہو یا موسیٰ، یہ نہیں کہا انہوں نے، کیونکہ یہ غیر محرم ہے، ان کو نہیں رکھا جا سکتا گھر کے اندر. کیا کیا نہیں سکھاتا ہے قرآن، ذرا غور تو کریں اس کے اوپر. اس لیے اللہ نے کہا کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. کیا تمہارے عقل پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ بہرحال تو انہوں نے کہا، اس نے کہا اے موسیٰ، اس نے کہا موسیٰ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے اس شرط پر کرا دوں کہ تو 8 سال میری نوکری کرے، پھر اگر تو 10 سال پورا کرے تو تیرے طرف سے ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر سختی کروں. مطلب 8 سال کے یا 10 سال میں سختی کروں یہ نہیں چاہتا، ہاں 8 سال تو تجھے رہنا پڑے گا. تو کیا ڈیسیزن لیا کہ تم یہاں پہ رہ سکتے ہو اس شرط میں کہ اس گھر کے تم محرم بن جاؤ. اگر تم محرم نہیں ہو تو نوکر نہیں رکھا جا سکتا. کتنی بڑی حکمت ہے اس کے اندر. میں نے ایسے کئی گھر تباہ اور برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہوں کہ لڑکیوں کا منگیتر ابھی شادی نہیں ہوئی لیکن گھر میں رہنے لگا، تباہ کر دیا اس نے گھر کو، خاندانیں تباہ ہو گئی، رشتہ داریاں تباہ ہو گئی. یہ ہے اللہ کی تعلیمات سے، اللہ کے کلام کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ. آپ نے دیکھا انہوں نے فوراً ڈیسیژن لیا کہ ہاں ہم آپ کو رکھیں گے، ہماری ضرورت ہے، اور آپ کی بھی ضرورت ہے کہ آپ کو ایک گھر چاہیے، ایک بیوی چاہیے اور کھانے چاہیے. تو اب یہی ایک ہے، ایک مومن کی شان تو یہی ہو سکتی ہے کہ ہم نے آپ کو پرکھ لیا ہے، اب اگر آپ یہاں رہنا چاہیں تو نکاح کرنا ہوگا، محرم بن جائیں، آپ شوق سے رہیں، عزت کے ساتھ رہیں. غیر محرم کو گھر کے اندر انٹری نہیں ہے. جوان لڑکیاں کیسے رہ سکتا ہے غیر محرم گھر کے اندر؟ شیطان چاروں طرف سے لگا ہوا ہے.
اس کے دل میں بھی وسوسہ کر رہا ہے، اس کے دل میں بھی وسوسہ کر رہا ہے، اور تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گا وہ گھرانے کو۔ تو یہ بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ خیال رکھیں کہ گھر کے اندر کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کیسے اس کا پاس لحاظ رکھنا ہے۔ اگر گھر کے اندر لڑکیاں ہیں تو لڑکا کون آ رہا جا رہا، لڑکیاں ہیں تو لڑکا کون سا گھر کے اندر آ رہا ہے۔ غیر محرم کی بالکل اجازت نہیں۔ ہاں اگر آپ کو وہ بہت زیادہ پسند ہے اور وہ آپ کے کام کا بندہ ہے، آپ اسے نکاح کروا دیں۔ تو یہ ایک بہت پیاری اور بہت قیمتی تعلیم آج ہمیں قرآن مقدس کے اندر ملی۔ پھر اگر تم 10 سال پورا کرو تو یہ بہتر ہوگا، انشاءاللہ یقیناً تم مجھے نیک لوگوں میں سے پائے گا۔ اس تعلق سے بھی ایک بہت پیاری حدیث تھی، لیکن وقت کافی ہوا، آگے آئے دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 28، موسیٰ نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو قبول کر لیا، یہ مہر میں ان کو 8 سال دینا تھا، اور ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ ٹھیک ہے اب مجھے گھر بھی مل گیا، اور میں اللہ رب العزت سے مانگ ہی رہا تھا کہ اللہ میں تو فقیر ہوں، جو تو عطا کر دے بس تیری عطا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے گھر بھی دے دیا، کھانا بھی دے دیا، کھانا بنانے والی بھی دے دیا، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے 8 سال کے لیے قبول کر لیا، اور وہاں پر انہیں کیا کرنا تھا، بکریاں چرانا تھا۔ یہ بکریاں چرانے میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، کیوں اللہ رب العزت نے یہ کام کروایا، جبکہ راج محل میں رہ کر کے آئے ہیں، راج گھرانے کے ان کو ٹھاٹ باٹ اور عیش و آرام کی زندگی جی کر کے آئے ہیں، لیکن اللہ نے ایسی جگہ پہنچا دیا کہ چلو موسیٰ اب تمہیں بکری چرانا ہے۔ کیا حکمتیں ہیں بکری کے اندر، اس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے، میں دوسری مدت میں سے جو بھی پوری کر لوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ تو انہوں نے اس مدت کو جو ہے قبول کر لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا پھر وہاں پر نکاح ہوا ایک خاتون سے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام 8 سال رہنے کی جگہ 10 سال رہے، اور 10 سال وہاں پہ رہنے کے بعد پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کر کے اپنے وطن یا اپنے ماں باپ کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس جب واپس لوٹ کر کے آتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم کل سمجھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو بکریاں چرائی اس کے تعلق سے ایک حدیث پر آپ سماعت فرما لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا ہے اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، پوچھا اور آپ نے بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قرات کے عوض چرایا کرتا تھا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2262 2262 2262۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ہر انبیاء کی یہ سنت رہی ہے کہ بکریاں چرانا۔ کیا اس کے اندر حکمت ہے؟ اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اس کے تعلق سے بیان کی جائے گا کہ بکریاں جو چرانے والا ہوتا ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے گوٹ فارمنگ۔ اگر آپ دیکھیں تو گوٹ فارمنگ ایک بہت بڑا بزنس ہے، اس بزنس کے اوپر کئی دیشوں کی ارتھ ویوستھا تک ٹکی ہوئی ہے۔ تو گوٹ فارمنگ کرنا یہ ایک بہت اپنے آپ کے اندر ایک بہت اہم اور بہت اچھا بزنس ہے، بہت بڑا بزنس ہے، لیکن یہی ایک بزنس ایسا ہے جو ترنت فائدہ نہیں دیتا، جس کی بات ہی 3 سال بعد سے شروع ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ دعوت کے کام کا اثر بھی 3 سال بعد سے شروع ہوتا ہے۔ تو اتنا پیشنس ہونا، اتنی کیا بولیں گے اس کو، اتنی صبر ہونا، اتنا صبر کا مادہ ہونا، یہ سکھایا جایا، سب سے پہلے سکھایا گیا۔ دوسرا یہ کہ جب بکریوں کا ریوڑ لے کر کے جاتے ہیں، یعنی تو وہ بکریوں کے اندر اچھی بکری بھی ہوتی ہے، سینگ مارنے والی بھی ہوتی ہے، پہاڑ پہ چڑھنے والی بھی ہوتی ہے، ادھر ادھر کودنے پھاندنے والی بھی ہوتی ہے، لیکن ریوڑ کا جو چرانے والا ہے وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے اور سب کو ایک ساتھ آخری میں ہکال کر کے لے کر کے آتا ہے، پہاڑ پہ چلنے والی کو بھی لے کر کے آتا ہے، سینگ مارنے والی کو بھی، کسی کو ہٹاتا نہیں ہے۔ تو گویا کہ جب ایک امیر یا ایک بادشاہ یا ایک نبی جب اپنی رعایا کو لے کر کے چلتا ہے تو اس رعایا کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت برے بھی ہوتے ہیں، لیکن امیر جو ہے وہ سب کو ایک ساتھ لے کر کے چلتا رہتا ہے، سب کی ایک ساتھ اصلاح کرتے رہتا ہے، سب کے کھانے پینے کا، سب کے چلنے کا وہ خیال رکھتا رہتا ہے۔ اس طریقے سے جب بکریاں چرانے والا جو ہوتا ہے اس کے اندر سے میں نکل جاتا ہے، میں جو اندر سے ہوتا ہے نا، اہنکار جس کو کہنا چاہیے، تو وہ بھی چیز ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی بے شمار حکمتیں بکری چرانے کے اندر ہے، جو آپ دیکھیں گے امام مسلم شریف کی جنہوں نے شرح لکھے ہیں ریاض الصالحین، انہوں نے ریاض الصالحین میں اس حدیث کو لے کر کے آئے اور وہاں پہ بے شمار اس کی جو ہے فضیلت بتائی ہے کہ اس سے کیا کیا چیز سیکھنے کو ملتی ہے۔ تو گویا کہ 8 سال یا 10 سال موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ یہ کام کیا، اور اس سے انہوں نے ایک بہت ساری جو گٹس ہیں وہ لے کر کے آئے۔ ایک حدیث اور دیکھتے ہیں،
طاقت کے تعلق سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو انہوں نے خوبی بتائی تھی ان خاتون نے کہ وہ طاقتور ہیں، تو یہ طاقتور ہونا اللہ رب العزت کو بھی پسند ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اور بھلائی بہرحال ہر ایک میں موجود ہے۔ جو چیز تجھے نفع دے اس کی حرص کر اور اللہ سے مدد مانگ اور عاجز نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ طاقت کے تعلق سے تھا کہ قوی مومن اچھا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کو پسند ہے، لیکن ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر کسی کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی نعمت عطا کی ہے، کوئی چیز اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ اس کو اور بھی بعد میں آپ سمجھ لیجئے گا، مسلم شریف کی حدیث ہے یہ، حدیث نمبر 2664 آخر حدیث، اور اس کے بعد ہم اپنی کلاس ختم کریں گے۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ہیرا کے ایک یہودی نے سوال کیا، ایک یہودی نے آپ سے سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال پورے کیے تھے یا 10 سال؟ تو میں نے کہا میں نہیں جانتا، بلکہ میں عرب کے بہت بڑے عالم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا۔ پھر میں نے ان سے کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا آپ نبی نے پورے 10 سال پورے کیے جو دونوں مدتوں میں بہتر تھے، مطلب آپ نے وہ چیز کیا جو دونوں مدتوں میں بہتر تھی، یعنی 10 سال پورے کیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی سے وعدہ کرتے تو پورا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2684 اور بھی مسند احمد وغیرہ میں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ انبیاء جب کوئی وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو جیسا وعدہ کرتے ہیں ویسا پورا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اور زیادہ حسن سلوک کے ساتھ پورا کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی خالق مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ ہم نے اس میں سب سے پہلی چیز دیکھی کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اس کا معائنہ کریں، اس کے اوپر ریسرچ کریں، غور کریں کہ یہ غلطی ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ اللہ کی نافرمانی یعنی شیطان کا عمل ہے تو فوراً اس گناہ کو کسی اور کے اوپر نہ ڈال کر کے خود اپنے اوپر لیں کہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے، اس کا اعتراف کریں اور فوری طور پہ اللہ رب العزت سے توبہ کر کے اور اس گناہ سے رک جائیں، اس گناہ سے توبہ کر لیں، ہمیشہ کے لیے اس سے رکنے کا عہد کر لیں اور توبہ کریں۔ اللہ رب العزت کو ہم توبہ کرنے والا پائیں گے، اور جب ہمیں اللہ رب العزت معاف کر دے تو ہم عہد یہ کرنا چاہیے کہ ہم نیکی کا عہد کرنے والے بنیں۔ اور دوسری چیز ہم نے دیکھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس ظالم دیش سے جب نکل رہے تھے تو انہوں نے اپنی فیلنگ یہ ظاہر کی کہ میں اس ظالم قوم سے اے اللہ تیری نجات چاہتا ہوں، اے اللہ تو مجھے بچا لے، ان لوگوں سے مجھے نکال دے، ایسے ظالموں کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی مدد کی اور مدین کی طرف آپ کو پہنچا دیا۔ جب آپ مدین پہنچ گئے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد بھی آپ بھوکے تھے، پیاسے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ظلم کو برداشت نہیں کیا اور مظلوم کا ساتھ دیا۔ یہاں پر بھی جب آپ تھے تو مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے، جب نئے دیش میں پہنچ گئے تب بھی آپ نے مظلوم کا ساتھ دیا اور ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کی اور کسی سے امید نہیں رکھی، اس نیکی کی امید اللہ رب العزت سے رکھی کہ اللہ رب العزت اس کا مجھے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا، اور پھر وہاں پہ رب سے ہی دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت نے آپ کی مدد فرمائی اور آپ کی اس کوالٹی جو ہماری بہنوں کے اندر ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی کو اپنے گھر میں رکھیں یا لائف پارٹنر بنائیں تو اس کے اندر یہ صفت کا دیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوگا کہ وہ امانت دار ہے یا نہیں، کیونکہ منافق کی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ منافق کی 4 صفت ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو امین ہونا چاہیے، اور امانت کو اس خاتون نے جو بتایا اور میں نے تفسیر کے حوالے سے جو آپ کو بتایا کہ امانت اس خاتون کی نظر میں یہ تھی کہ اس نے میرے جسم کو دیکھنا بھی یہ بھی ایک امانت تھی، اور اس امانت میں بھی اس نے خیانت نہیں کی، کیونکہ میں اپنے شوہر کی امانت تھی، اس نے مجھے نہیں دیکھنا پسند کیا۔ تو ہم اپنا لائف پارٹنر بنائیں تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیں، اور جو بھی ہم اپنے گھر کے اندر جس کو بھی رکھیں تو وہ غیر محرم کو نہ رکھیں، اس کو محرم بنا کے رکھیں اگر وہ صحیح شخص ہے تو، اور اگر نہیں ہے تو ہم اس کو گھر میں انٹری نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس واقعے کے اندر اور بھی حکمتیں اور نصیحت کی جو چیزیں ہیں اللہ
اللہ رب العزت ہمارے اوپر اس کو کھول دے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں علم بھی دے اور حکمت بھی دے کہ صحیح وقت میں ہم صحیح ڈیسیزن لیں اور اس عمل کو کرنے میں ہمیں کسی کا بھی پاس و لحاظ نہ ہو، نہ کسی کا ڈر ہو اور نہ کسی کا لحاظ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔